دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ عورتوں میں پیار، قربانی اور برداشت کرنے جیسی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی برابری اگر مردوں کے ساتھ میں کی جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کی جن باتوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ان سب سے الگ ہے۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کے علاوہ عورتوں کی 5 ایسی بھوک ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مٹتی ہے، یعنی کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی شانت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عورتوں کی ان بھوک کے سامنے ہیرا موتی بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ جانیں گے کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کون سی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی تو آپ ان کے بارے میں جان کر یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اچھی لگے تو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سجنا سنورنا، یعنی کہ بناؤ سنگار کرنا۔ دوستو بھلے ہی عورتوں کو سجنے اور سنورنے کا پورا حق ہے اور اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے ہی آیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی بنتی سنورتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے سب سے نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، بناؤ سنگار عورتوں کی خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی یہ بھوک کبھی بھی کم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورتوں کی یہ سجنے سنورنے کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، بلکہ ان کی یہ بھوک اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 2، دھن دولت اور زندگی۔ دوستو عورتوں میں دھن دولت اور زیادہ زندگی پانے کی اچھا بھی کبھی کم نہیں ہوتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ باتیں بھی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ویسے لمبے وقت تک جینے کی چاہت تو ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دھن دولت پانے کی اچھا بھی عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور عورتوں کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھوک۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں آپ کو شاید یہ عجیب لگے، مگر یہ سچ ہے کہ عورتوں میں یہ چیز بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں دوگنی بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے، اور ان کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 4، شرم و لحاظ۔ دوستو ویسے بھی آپ نے عام بول چال کی بھاشا میں سنا ہی ہوگا کہ شرم و لحاظ ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت میں شرم و لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس کے پریوار والوں پر اس کام کا اچھا اثر پڑے گا یا برا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی یہ چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ اور نمبر 5، ہم بستری کی اچھا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم بستری کی اچھا بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم لحاظ کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ اچھا کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی، یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کا یہ جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں میں ہم بستری کرنے کی اچھا مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ اچھا اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب کہ عورتوں کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی، یا اچھا بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو دوستو ایک انسان کی یہ 5 بھوک، اور خاص کر کے عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی ماں ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی،
یا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا، اور ان 3 عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، یا بنت رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوں گی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت تو وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم نہیں ماننے والی ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی ہے، اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال، سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر ہی اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرے گی، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی۔ دوستو، جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل کھوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر بھی کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، اللہ ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں فرمائے گا، اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو اسے بس اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے، اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں رہنا ہی چاہیے۔